اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور کتاب قرآن میں مریم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم بولی، اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا، میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ جن کا نام سے منسوب ہونا ان کا تذکرہ آج کی تلاوت کردہ آیت میں ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت عمران ابن اسرائیل کی ایک عابد اور زاہد شخص تھے، اور اسی زہد و عبادت کی وجہ سے نماز کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی، اور ان کی اہلیہ کا نام حنہ تھا۔ وہ بھی بہت ہی پارسا اور عابدہ تھیں۔ اپنی نیکی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی بنی اسرائیل میں بہت ہی مقبول اور محبوب تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بہت آرزو ان کو رہتی تھی کہ ان کے ہاں اولاد ہو، اس لیے اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا میں مشغول رہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں کوئی اولاد ہوگی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت عمران کی اہلیہ کو محسوس ہوا کہ اللہ رب العزت انہیں اولاد سے نوازنے والے ہیں۔ روایات میں ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس بچے کی ولادت ہوئی تو مریم علیہ السلام کی والدہ کو معلوم ہوا کہ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب انی وضعتها انثی، حسرت بھرے لہجے میں کہا، اے اللہ، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ اگرچہ حنہ کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، لیکن حسرت کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جو منت مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی کہ کس طرح ایک لڑکی بیت المقدس کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تیری بیٹی ہی کو قبول کیا، اور اسی کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچی اور یہ سوال پیدا ہوا کہ بیت المقدس کی اس امانت کو کن کے سپرد کیا جائے، تو بیت المقدس کی خدمت پر مامور ان مقدس لوگوں کی جماعت میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس امانت کا کفیل مجھے بنایا جائے۔ مگر اس بچی کی پرورش کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہ تھا، کیونکہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے اور بیت المقدس کے معززین میں سے بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے، اس لیے انہوں نے بھی تربیت کرنے کے لیے اپنا نام پیش کیا۔ مگر جب باقی لوگوں نے بھی خواہش ظاہر کی تو باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا، تو آپس میں قرعہ اندازی طے پائی، قرعہ اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ 3 بار قرعہ اندازی کی گئی، اور ہر مرتبہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلتا۔ جب سب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ تائید غیبی شامل ہے، تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت اور پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے صنفی احترامات کا لحاظ کرتے ہوئے بیت المقدس کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا، تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی کرتی رہیں، اور جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ کے پاس لے جاتے اور وہاں رہتی۔ حضرت مریم علیہ السلام دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتی، اور جب بیت المقدس کی خدمت کی ضرورت ہوتی تو اس کو بخوبی انجام دیتی تھیں۔ ان کا زہد اور تقوی بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا۔ ان کی عبادت و تقوی کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔
حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں کبھی کبھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے، لیکن ان کو یہ بات نظر آ جاتی کہ جب وہ حجرے میں داخل ہوتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اکثر بے موسمی پھل دیکھتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام سے نہ رہا گیا تو کہنے لگے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت مریم علیہ السلام کا خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت مریم اسی طرح ایک خاص عرصے تک اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی رہیں۔ اس کے بعد کے واقعے کو سورہ مریم کی ان آیات میں اس طرح بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا تذکرہ بھی کرو، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھی۔ اس آیت مبارکہ میں انتبذت نبذ سے مشتق ہے، جس کے اصلی معنی دور ڈالنے اور پھینکنے کے ہے۔ انتباز کا معنی ہے مجمع سے ہٹ کر دور چلے جانا۔ مکاناً شرقیہ یعنی گھر کے اندر مشرقی جانب کے کسی گوشے میں چلی گئیں۔ ان کا گوشے میں جانا کس وجہ سے تھا، اس بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض نے کہا طہارت حاصل کرنے کے لیے اس گوشے میں گئی تھیں، بعض نے کہا جب عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے محراب کی مشرقی جانب کے کسی گوشے کو اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصارہ نے جو مشرقی جانب کو اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر حضرت مریم علیہ السلام نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا، یعنی بیت المقدس کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور رہنے کے لیے ایک پردہ ڈال لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کی مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور رہنے کی ضرورت کے پیش نظر ایک گوشے میں تنہا بیٹھی تھیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اچانک اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور فرمانے لگیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تجھ کو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو میں رحمان کا واسطہ دیتی ہوں کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے کا انسانی شکل میں ظاہر ہونا اس وجہ سے تھا کہ فرشتے کو اس کی اپنی اصلی صورت میں دیکھنا انسان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ اس کی ہیبت غالب آ جاتی۔ اس لیے اس مصلحت کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا یہ کہنا ان کنت تقیہ، یہ کلمہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی کسی ظالم سے مجبور ہو کر فریاد کرنے لگے کہ اگر تو مؤمن ہے تو مجھ پر ظلم نہ کر، کہ تیرا ایمان اس ظلم سے روکنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور غلط اقدام سے بچو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ کلمہ مبالغے کے لیے لایا گیا ہے کہ اگر تم متقی بھی ہو تب بھی تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اسی لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب میں کہا انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار عورت ہوں۔ یہاں فرشتے نے لڑکے کے عطا ہونے کی نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ ان کے گریبان میں پھونک ماریں، اور یہ پھونک اللہ تعالیٰ اولاد دینے کا ذریعہ بنا دیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کے ان واقعات پر پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.